صدر محفل واجب الاحترام خطیب الحسن علامہ ڈاکٹر سید شبیر حسن رضوی صاحب، مہمان خصوصی میرے بہت محترم خطیب فاتح فرات علامہ سید قمر زیدی صاحب، والد بزرگوار جناب انجم خلیق صاحب، مشتبہ حیدر شیرازی صاحب، عبد البقی صاحبہ، جنید آذر صاحب، شمون بھائی اور جناب شہدہ چشتی صاحب، آپ تمام حضرات کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے گناہ مصروفیات میں سے اس تقریب میں شرکت کے لیے وقت نکالا، اور شکریہ ادا مجھے کرنا ہے، مجھ پہ واجب آتا ہے تنظیم گوشہ ادب کے تمام عہدیداران کا، تمام اراکین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکادمی ادبیات کا کہ جنہوں نے مل کر میری اس کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں یہ خوبصورت شام کا اہتمام کیا ہے۔ سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ اگر میں فرداً نام لینا شروع کر دوں تو گفتگو ایک طرف رہ جائے گی اور ناموں کی فہرست ختم نہیں ہوگی، تاہم یہ ہے کہ سامعین میں میرا خانوادہ موجود ہے، میرے والدین، میرا ننہال، میرا ددھیال، دونوں طرف سے نمائندگی موجود ہے، شعراء برادری سے کثیر تعداد موجود ہے یہاں پہ، میرے دوست اسکول کالج اور یونیورسٹی کے زمانوں کے بہترین دوست میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میرے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، اور اہل تشیع کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی یہاں پہ موجودگی دراصل موضوع کتاب کے ساتھ آپ کی مودت اور صاحب کتاب کے ساتھ آپ کی محبت کا یہاں پر جتنے مضامین پڑھے گئے ہیں اور جو کتاب میں درج ہیں، میں قطعی طور پہ اپنے آپ کو فنی اعتبار سے اس قابل صلاحیت نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ میرے بارے میں اتنے بڑے بڑے الفاظ کہیں، تاہم میرا یہ مکمل ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ جو عزت یہاں پر مجھے میسر آئی ہے، یہ صرف اور صرف صلہ ہے اس نیت کا کہ جس نیت کو باندھ کر میں نے عقیدے کے مصلح بچھانے کا عمل سر انجام دیا، اور یہ خاصیت ہے در محمد و آل محمد کی کہ ان کے در پر جو جتنا حقیر بن کر آتا ہے، اس در کے مالکین اسے اتنا امیر بناتے ہیں، اور میری اس بات کا منہ بولتا ثبوت جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جو قبیلہ حبش کے سردار کی صاحبزادی ہیں، اپنا تمام جاہ و حشم، اپنا تمام مال و متاع، اپنے تمام رشتے ناطے چھوڑ کر محمد و آل محمد کے در پر آئی ہیں، اور یہاں میں نے عرض کیا نا کہ جو جتنا حقیر بن کر آتا ہے اسے اتنا امیر بنا دیتے ہیں، تو اس کا منہ بولتا ثبوت جناب فضہ سلام اللہ علیہ کیسے اپنے تمام رشتے ناطے چھوڑ کر در محمد و آل محمد پر آئی، اور یہاں آ کر انہیں کیا صلہ ملا کہ اس ہستی نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو ماں کہا ہے کہ جس کی ماں خود اپنے باپ کی ماں کہلائی ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، یہ فیضان ہے اور خاصیت ہے اس در سے نسبت کی۔ در محمد و آل محمد سے جو بھی شخص منسوب ہو گیا، اگر محمد و آل محمد سے کچھ منسوب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں رہتا، وہ بہت کچھ بن جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص منسوب ہو جائے تو پھر وہ شخص نہیں رہتا، وہ شخصیت ہے، اور یہ در محمد و آل محمد کی نسبت سامعین محترم، یہ وہ نسبت ہے جو کہ گھوڑے کو براق بنا دیتی ہے۔ یہ نسبت کہاں عمل کرتی ہے؟ یہ نسبت گھوڑے کو براق بنا دیتی ہے، یہ نسبت تلوار کو ذوالفقار بنا دیتی ہے، یہ نسبت مکہ کو معظمہ کر دیتی ہے، مدینہ کو منورہ کر دیتی ہے، کربلا کو معلیٰ بنا دیتی ہے، نجف کو اشرف کر دیتی ہے۔ یہ محمد و آل محمد کی نسبت ہی ہے جو کہ فطرس کو پر دے دیتی ہے، جو فطرس کو پر عطا کر دیتی ہے، جو گنہگار کو حر بنا دیتی ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب اس نسبت کی اہمیت کا فیضان حاصل ہو، اور جب اس نسبت کی اہمیت کی معرفت کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر قلندر مزاجی قلم کے ذریعے کرتاس پر انہی اشعار کے ذریعے منتقل ہوتی نظر آتی ہے کہ حیدری یم قلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوہ شیر یزدانم۔ یہ معرفت ہی ہے نا اس نسبت کے فیض کی کہ جس کو شیر یزدان کی گلی کا کتا ہونے میں بھی فخر محسوس ہوتا ہے، یہ اس نسبت کا فیض ہے۔ سامعین محترم، بس گفتگو
صرف 2 جملے اور، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور قبلہ تین موجود ہیں یہاں پر میرے پاس، تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے مسئلے پر یہ کتاب، میرا پورا ایمان ہے، پورا عقیدہ ہے اس بات پر کہ جب کوئی شخص عقیدے کے مسئلے پر بیٹھ کر دست دعا بلند کرتا ہے تو اپنی انگشت مبارک کے ایک اشارے سے پوری کائنات میں رزق تقسیم کرنے والا علی اس کے ایمان و ایقان کی اشتہا کو علی ولی اللہ کے رزق سے پورا کرتا ہے، اور بحمد اللہ بحمد رب علی مجھے یہ رزق فراوانی سے عطا ہوتا رہا ہے۔ میں جتنا شکر ادا کروں اس بات پر کم ہے۔ جناب سیدہ کا اس حوالے سے مجھ پر بہت بے حد احسان ہمیشہ ہی رہا ہے، اور میں نے جس سطر پر اپنے کتاب میں موجود مضمون کا اختتام کیا ہے، اپنی گفتگو کو بھی اسی سطر پہ ختم کروں گا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ موضوعات اور مصروں کے حوالے سے مجھ پر جناب سیدہ کا ہمیشہ کرم رہا ہے۔ یہ محض میرا گمان ہے یا واقعتاً اس میں کچھ سچائی موجود ہے، یہ جاننا تھا، لہٰذا میں نے عقیدے کا مسلح بچھایا ہے اور اپنی شعری کاوشوں کو قارئین کے سامنے ان کی عدالت میں رکھا ہے۔ صرف چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کتاب سے، اور اس کے بعد علامہ قمر ذیلی صاحب اور جناب شبیر حسن صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ پوچھو تو عشق حیدری زیست کا سوز و ساز ہے، پوچھو تو عشق حیدری زیست کا سوز و ساز ہے، اپنی تو زندگی کا بس ایک یہی جواز ہے۔ پوچھو تو عشق حیدری زیست کا سوز و ساز ہے، اپنی تو زندگی کا بس ایک یہی جواز ہے۔ حیدر کا میں ملنگ ہوں، میرے ہیں ضابطے ہی اور، حیدر کا میں ملنگ ہوں، حیدر کا میں ملنگ ہوں، میرے ہیں ضابطے ہی اور، اشک عزا سے ہے وضو، ماتم میری نماز ہے، اور مسئلہ بھوک پیاس کا ہو گیا حل جلوس میں، مسئلہ بھوک پیاس کا ہو گیا حل جلوس میں، پینے کے واسطے سبیل کھانے کو یہ نیاز ہے، مسئلہ بھوک پیاس کا ہو گیا حل جلوس میں، پینے کے واسطے سبیل کھانے کو یہ نیاز ہے، کون ہے کیا پتا، کون ہے کیا خبر، کون ہے کیا پتا، کون ہے کیا خبر، راز تھا راز رہے گا جو، حیدر ایک ایسا راز ہے، حیدر ایک ایسا راز ہے، اور عشق علی میں موت کو جس نے گلے لگا لیا، عشق علی میں علامہ صاحب شعر دیکھیے گا، عشق علی میں موت کو جس نے گلے لگا لیا، اس سے کہا یہ خضر نے عمر تیری دراز ہے۔ آج کی تاریخ 19 ذی الحج اور اس سے پیوستہ جو شب ہے 18 ذی الحج، اس دین کی سب سے بڑی عید کا دن، اس لیے کہ تکمیل کسی بھی فرد کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، تو اس دین کی تکمیل اس دین کے لیے اتنی ہی اہم ہوگی، اور یہ دن وہ دن کہ جس دن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی سند مل گئی اس دین کو، تو اس دن سے بڑی عید اس دین کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور اس دین کے ماننے والوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ مسدس سے صرف چند بند، کیونکہ وقت بالکل کم ہے، جناب امیر کائنات کی دستار پر چند بند مولا کائنات کی بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں جو چاہوں یہ کہے خالق اکبر نے کہا، دستار جناب امیر کائنات، میں جو چاہوں یہ کہے خالق اکبر نے کہا، اس نے چاہا تھا لہٰذا یہ پیغمبر نے کہا۔ میرا رسول کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے
चाहूं ये कहे, खालिक अकबर ने कहा, उसने चाहा था लिहाजा ये पैगंबर ने कहा। हमने सुन रखा है ये शाफ़ाए महशर ने कहा, करके उम्मत को मुखातिब यही सरवर ने कहा, तुम ये कहते हो ना तुम सबका नबी मौला है, मौला जिसका है नबी उसका अली मौला, मौला जिसका है नबी उसका अली मौला है, उसका अली मौला है। रब के इस दीन के हर दर्द का दरमान किया, रब के इस दीन के हर दर्द का दरमान किया। खून के मैदान में मोहम्मद ने जब ऐलान किया, कोई इब्हाम हो रद ऐसा हर इम्कान किया, कोई इब्हाम हो रद ऐसा हर इम्कान किया, गोया ऐलान किया और बसत शान दीन की तकमील हुई हैदरे कर्रार के सर, आज दस्तार सजी हैदरे कर्रार के सर। ये दस्तार क्या दस्तार है, इसकी वक़्त यूं जहां भर को है दिखलाई गई, इसकी वक़्त यूं जहां भर को है दिखलाई गई, खुद से पहनी नहीं दस्तार ये पहनाई गई, खुद से पहनी नहीं दस्तार ये पहनाई गई, हौज़े कौसर से ये आगाज में धुलवाई गई, हौज़े कौसर से ये आगाज में धुलवाई गई, और फिर इतरे विलायत में ये नहलाई गई, और फिर इतरे विलायत में ये नहलाई गई। हमसरी इसकी किसी जगह किसी दौर नहीं, ऐसी दस्तार सी दस्तार कोई और, ऐसी दस्तार सी दस्तार कोई और नहीं, खालिके कुल के वली के लिए आई दस्तार, कितनी अनमोल खुदा ने ये बनाई दस्तार, हुक्म रब्बी से अली ने जो ये पाई दस्तार, सारे हैदर पे नबी ने जो सजाई दस्तार, इसने जो देखा, वह देखिएगा, इसने जो देखा रिसालत को इमामत का गवाह, इसने जो देखा रिसालत को इमामत का गवाह, बन गया इसका हर एक पेज विलायत का गवाह, इसने जो देखा रिसालत को इमामत का गवाह, बन गया इसका हर एक पेज विलायत का गवाह। हक हमेशा से रहा है इसी दस्तार के नाम, हक हमेशा से रहा है इसी दस्तार के नाम, शौकते दीन खुदा है इसी दस्तार के नाम, रब ने कामत को किया है इसी दस्तार के नाम, रब ने कामत को किया है इसी दस्तार के नाम, मनसबो नाम हुआ है इसी दस्तार के नाम, कल भी था और जो है आज ये है उसका ताज, फातिमा का जो है सरताज ये है उसका ताज, कल भी था और जो है आज ये है उसका, फातिमा का जो है सरताज ये है उसका, बहुत अच्छा है, वाह वाह, फातिमा का जो है सरताज ये है उसका ताज, फातिमा का जो है सरताज ये है उसका ताज, ये गुलिस्तान इमामत की कली के लिए है, ये गुलिस्तान इमामत की कली के लिए है, ये अजल से ही इमाम अजली के लिए, ये अजल से ही इमाम अजली के लिए है, हक की दस्तार है, हक की दस्तार है सो हक के वली के लिए, हक की दस्तार है सो हक के वली के लिए है, ये है दस्तारे विलायत ये अली के, ये है दस्तारे विलायत ये अली के, बैत खसूसी दुआओं की तालीम, हक की दस्तार है सो हक के वली के लिए है, ये है दस्तारे विलायत ये अली के लिए है, सर पर हैदर के ये दस्तार सजी है, ऐसे लग रहा है कि वो सोने पे सुहागा जैसे, लग रहा है कि वो सोने पे सुहागा जैसे। आखिरी बात आपकी समाअतों की नजर करके इजाजत चाहूंगा, दीन इस्लाम के त्यौहार पर लिखा तुमने, दीन इस्लाम के त्यौहार पर लिखा तूने, दस्ते कुदरत के जो शाहकार पे लिखा तूने, खुद यदुल्लाह के इसरार पर लिखा तूने, आज कसवर ये जो दस्तार पे लिखा, दीन इस्लाम के त्यौहार पर लिखा तूने, दस्ते कुदरत के जो शाहकार पे लिखा तूने, खुद यदुल्लाह के इसरार पे लिखा तूने, आज कसवर ये जो दस्तार पर लिखा तूने, वालिदे साहिबे दस्तार हो राजी